بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج 8 محرم الحرام ہو چکی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ذکر کیے گئے تھے، انشاءاللہ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل جو کہ احادیث اور مستند روایات سے ثابت ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل یہ بات جاننی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو جماعت تیار ہوئی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور نبیوں کے بعد جس جماعت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس اعلیٰ درجے کی ہے، اس اعلیٰ درجے کی ہے کہ جسے بھی حاصل ہو جائے وہ عام انسانوں میں نمایاں اور الگ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا اثر تھا۔ پھر یہ صحبت جن صحابہ کرام کو حاصل ہوئی سب کو صحابیت کی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ان صحابہ کرام میں کچھ حضرات وہ ہیں جنہیں اس کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی اور فضیلت حاصل ہے۔ کسی کو عشرۂ مبشرہ ہونے کی، یعنی جن 10 لوگوں کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، کسی کو خلفائے راشدین ہونے کی، اور کسی صحابی کو انصاری، اور کسی خاص معاملے میں جو آپ نے الفاظ کہے وہ، کسی صحابی کو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی الگ الگ فضیلت حاصل ہے۔ یہ صحابیت سے الگ فضیلت ہے، ورنہ صحابیت سب کے لیے برابر ہے۔ پھر اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے گھر والے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے گھرانے کا ایک جز ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ اس گھرانے میں جو آپ کے نسل ہیں، جو آپ کی اولاد ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ایک نسبت خونی رشتے کی بھی ہے۔ یہ تمام نسبتیں صحابیت سے الگ ہیں۔ بسا اوقات جب کسی کی کوئی خاص فضیلت ذکر کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ گویا کہ دوسرے صحابی کی کوئی فضیلت نہیں، ایسا یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ شرف صحابیت سب کو ہے، اور جو الگ سے فضیلت ذکر کی جا رہی ہے یہ صحابیت سے الگ ہے۔ صحابیت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک الگ سے فضیلت یہ بھی ہے۔ یہی فضیلت، یہی شرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ شرف صحابیت الگ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ایک شرف یہ حاصل ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کی اولاد ہیں۔ ایک شرف یہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پول بتلایا، جنت کا پول بتلایا، انہیں پہنچنے والی تکلیف کے متعلق فرمایا کہ انہیں تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کی محبت کے متعلق دعا فرمائی، جو ان سے محبت کرے گا الہ العالمین تو اس سے محبت فرما۔ یہ تمام فضیلتیں صحابیت سے الگ ہیں، لہٰذا جب کسی بھی صحابی کی کوئی فضیلت ذکر کی جائے جو ایکسٹرا اور الگ سے فضیلت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ دوسرے صحابی کی کوئی فضیلت نہیں۔ جب یہ اصول ذہن میں رکھا جائے تب اصل بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے، اکثر قول یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا نسب اعلیٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے علی حسین ابن علی ابن ابی طالب
بن عبد المطلب بن ہاشم، وہی سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا سے حضرت عبد المطلب سے چلتا ہے اوپر تک وہی سلسلہ ہے۔ آپ کا نام حسین ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب سید الشباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، اور دوسرا لقب ریحانۃ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پھول، یہ آپ کے لقب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خوشخبری بذریعہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی۔ یہ آپ کی وہ فضیلتیں ذکر کر رہا ہوں جو مستند روایتوں سے ثابت ہے، اور جب کوئی فضیلت صحیح روایت سے ثابت ہو تو ایسے موقعوں پر گھڑی ہوئی باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، گھڑی ہوئی باتیں ان کی توہین ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک فضیلت وہ ہے جو میں اپنی زبان سے اپنے طور سے بیان کروں، ایک فضیلت وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ذکر کریں، اصل فضیلت وہ ہے۔ ہماری زبان کہاں ہے کہ ان کی شان کو بیان کر سکے؟ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک احادیث کو اسی لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہماری زبانیں ان کی شانوں کو بیان کرنے قابل نہیں، اس لیے گھڑی ہوئی باتیں، من گھڑت واقعات ذکر کرنا ان کی توہین ہے، چونکہ جن کی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما دیں، آگے کسی واقعات کو گھڑنے کی ضرورت نہیں، سچے وہی واقعات ذکر کیے جانے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا، دونوں مسلمان ہو گئے تھے، چچا بھی اور چچی بھی۔ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات میں نے ایک بہت سخت خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما ہوا، وہ خواب کیا ہے بیان کرو۔ کہنے لگی بڑا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان تو کرو، کیا تعبیر ہے آپ بیان کرو۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ آپ کی جسم سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ میری گود میں آ کر گرا۔ میں پریشان ہوں، یہ کیا خواب دیکھ لیا میں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتلائی کہ عن قریب فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا جو پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بتلائی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ آگے ام الفضل بنت حارث خود بیان فرماتی ہیں، چونکہ جیسے ہی پیدائش ہوئی سب سے پہلے انہوں نے اپنی گود میں لیا، بعض مورخین ذکر کرتے ہیں انہوں نے دودھ بھی پلایا، پھر وہ اپنی گود میں لیے ہوئے ایک مرتبہ کچھ وقت کے بعد اپنی گود میں لے کر آئی اور لانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا تو خود بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ بڑے نرم لہجے میں، بڑے حساس طریقے پر فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے کہ تمہاری امت تمہارے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے ذکر کیا کیا واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے تھوڑی سی سرخ مٹی بھی دکھائی کہ یہ ان کے خون سے رنگی ہوئی مٹی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کے ذریعے جو آپ نے تعبیر ذکر کی، ام الفضل خود اس تعبیر اس کو خواب کو بیان کرتی ہے کہ مجھے وہ خواب دکھایا گیا جو آپ کی پیدائش سے متعلق تھا۔ ام الفضل یہ خود آپ کی شہادت کا وہ واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، خود بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرے سامنے ذکر کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں، جب آپ کی پیدائش ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور نواسے کو گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد
تحنیک کی یعنی کھجور چبائی اور آپ کے تالو پر ملی، لعاب مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈالنے کے بعد اپنی مبارک زبان سے نام رکھا حسین۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کان میں اذان دی اور 7ویں دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں ترتیب وار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے 5 اولادیں ہوئی، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ، بیٹی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے ان کے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت علی کے یہاں یہ اولاد ہوئی تو حضرت علی نے ترتیب وار تینوں کا نام حرب رکھا۔ عرب میں ایسے نام رکھے جاتے تھے، حرب کے معنی جنگی بہادر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا نام بدل کر پہلا حسن رکھا، پھر حسین، پھر محسن رکھا۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یہ 2 صاحبزادے بقید حیات رہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف یہی اولاد نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تک حضرت علی کے نکاح میں رہی، جب تک حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، آپ کے پردہ کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور نکاح کیے جن سے اور اولادیں پیدا ہوئی۔ بلکہ روایتوں میں ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 8 بیٹے اور شہید ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہیں، حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ جو دوسری بیوی سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلیفہ ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ اپنے 3 بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، یہ تمام بیٹے وہ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہاں تھے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، آپ نے ہی کان میں اذان پڑھی، آپ نے ہی گھٹی دی اور آپ نے ہی 7ویں دن عقیقہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری باطنی ہر طرح کی مشابہت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جسم، آپ کا بدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا کہ خاندانی نسبت بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان حسنین کریمین میں سے کوئی آتا ہے، سجدے کی حالت میں آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے ہیں کہ حسنین کریمین کو تکلیف نہ ہو۔ ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ رات کے وقت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، جو بات تھی وہ کی۔ جب وہ جانے لگے انہوں نے مڑ کر کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں کچھ ہے، یعنی معلوم کر رہے تھے کیا ہے۔ تو چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو حضرات حسنین کریمین آپ کی کمر سے لکھتے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے 2 بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور تو اس سے بھی محبت فرما جو میری ان اولاد سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یہ ہے، آپ بھی پیار کر رہے ہیں، جبریل امین بھی پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرات حسنین کریمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی کر رہے ہیں۔ بچوں میں ہوتا ہے، بڑے لوگ محبت میں اپنے سامنے کراتے بھی ہیں کھیلنے کے لیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت حسن سے کہہ رہے ہیں حسن آگے بڑھو، حسن آگے بڑھو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائے، کہنے لگی ابا جان آپ صرف حضرت حسن کو ہی آگے بڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن کو آگے بڑھنے کو کہہ رہا ہوں اور جبریل امین حسین کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا محبت تھی کہ آقا اپنے ان نواسوں کو کھلا رہے ہیں اور ایک کو آگے بڑھنے کو آقا کہیں اور دوسرے کو جبریل امین کہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے وہ محبت کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ تم انہیں رلایا نہ کرو کیونکہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پھول ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دو ننھے ننھے پھول ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے پر پیدائش کی خوشخبری خواب کے ذریعے بشارت دی تھی، اسی طرح جبریل امین کے واسطے سے شہادت کی بھی خبر دی تھی۔ چنانچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر دکھلایا تھا وہ چیز ہونی تھی اور وہ ہو کر رہی۔ چنانچہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو بروز جمعہ یزید کے دور جفا میں شمر لعین، بعض لوگوں نے نام اکثر نے شمر لعین کہا اور بعض نے سنان بن انس کہا، ان میں سے کوئی بھی ہو ان کے ہاتھوں نے شہید کر دیا گیا۔ یہ امت کے لیے وہ دل خراش واقعہ ہے۔ اگرچہ بشارت دی گئی تھی پیدائش کی بھی، اگرچہ خبر دی گئی تھی شہادت کی بھی، لیکن ایسے لوگ جن کے ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی شہادت کے خون سے رگے ہوئے ہیں، کیسے وہ ہاتھ ہوں گے جن کے ہاتھ بھی نہیں ڈرتے۔ مؤرخین تو لکھتے ہیں کہ اگر حضرت حسین کا تعارف کرایا جائے تو تعارف کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، بلکہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ خاندان قریش کا خلاصہ ہیں۔ قریش میں جس کی بھی تعریف کی جائے حضرت حسین میں وہ تعریف ملتی ہے، جس میں اثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، چہرے کی وہ رونق وہ رعب حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے ملتا ہے، اوصاف دادا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے بھی ملتے ہیں، گویا کہ آپ قریش کا خلاصہ ہیں۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو آپ بنو ہاشم کا عطر ہیں۔ بنو ہاشم میں ایک تو پورے عرب کا مشہور خاندان، سرداری ان کے لیے، پھر بنو ہاشم میں چنے ہوئے چنندہ لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، ان سب کی خوشبو حضرت حسین، ان کی تمام خوبیاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ اب آخر میں جو چیز ذکر کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بھی محبت کرنے کو کہا ہے، ایمان کی علامت قرار دیا۔ حضرات حسنین کریمین سے بھی کہا، بلکہ یہ کہا کہ الہ العالمین میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت رکھے۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا صرف نام لینا نہیں ہے، محبت کا تقاضا ان کی اداؤں کو اپنا لینا، محبت کا تقاضا ان کے مقصد کو پا لینا، مقصد کے مطابق چلنا۔ اصل محبت یہ ہے، صرف نام لینا محبت نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رکھا گیا نام ہے، آج ہمارے یہاں اولاد ہوں نام اگر حضرات حسنین کریمین کے اوپر رکھ کے کہتے پرانا نام ہے، ارے پرانا نام ہے، نسبت تو دیکھ لی جائے کتنی اونچی ہے، لیکن یہاں ہمیں نام وہ پرانا لگتا ہے، یہاں تو ہمیں سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ آگے اگر آپ دیکھیں ان کا جو مقصد تھا، کیوں انہوں نے کوفہ کی جانب ہجرت فرمائی، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام ان سے کتنی محبت رکھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے کندھوں پر یمن سے آئی ہوئی خوبصورت چادر ڈال کر کہتے ہیں کہ شہزادہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔
کتنی محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے ہوں گے، کیا محبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہوں گے کہ کوئی بھی بات ہو، جب کہ بچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن ہر بات میں انہیں آگے رکھا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام میں جن کا وظیفہ مقرر ہوا، درجات کے اعتبار سے ہوا، حضرات حسنین کریمین کا وظیفہ سب سے زیادہ مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے ان سے آ کر مسئلہ پوچھا کہ اگر احرام کی حالت میں مچھر کا خون احرام پر لگ جائے تو احرام کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غصے سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا میں عراق سے ہوں۔ تو غصے میں فرمایا تم عراق سے ہو، تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون نظر نہیں آیا، تمہیں ایک چھوٹے سے مچھر کا خون نظر آتا ہے۔ عراقیوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایک چیز تو یہ ہے، تمام صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے اہل بیت سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک صحابی سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ کسی صحابی سے بغض رکھنا یہ ان سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ہر صحابی سے محبت ہو، چونکہ ہر صحابی حضرات حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف نام لینے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، ان کی اداؤں کو اپنانا پڑتا ہے، ان کے مقصد پر کو سمجھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے حق کے لیے سفر کیا تھا، حالانکہ نظر آ گیا تھا کہ لوگ دغا کر چکے، چاہتے تو بیعت کر سکتے تھے، لیکن حق کے لیے گردن کٹوا دی، حق کے لیے جام شہادت نوش کیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس مقصد کو لے کر آئے تھے۔ اور آخری وقت میں جب سب کچھ نظر آ گیا تھا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا اور نماز پر کی پابندی کی۔ صرف نام لینا حق ادا کرنا نہیں ہے، انہوں نے اگر آخری وقت میں نماز پڑھی ہے اور نماز کے لیے اجازت چاہیے تو ہم کو بھی نماز کا وہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی قربانی اور شہادت کے وقت نماز کو نہیں بھولتے تو ہم اپنے عیش و عشرت میں نماز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ صرف نام لینا حق نہیں ہے، نام بھی ہو، ادائیں بھی اپنائی جائیں، مقصد پر بھی عمل کیا جائے، تب محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام صحابہ کرام بالخصوص اہل بیت اور حضرات حسنین کریمین سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔